پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیراڈیز سیکنڈ لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ اس سے پہلے کہ اس کی سٹیٹمنٹ پہ آئی، ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں فیراڈیز فرسٹ لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن پڑھا تھا، اور وہاں پر ہم نے بہت سارے وہ ایکسپیریمنٹس، فیراڈیز کے ایکسپیریمنٹس بھی ڈسکس کیے تھے۔ چلیے ایک نظر پھر اس ایکسپیریمنٹ پہ ڈالتے ہیں۔ مان لیتے کہ ہمارے پاس ایک کوئل ہے اور ایک گیلوانو میٹر ہے کنیکٹ کیا ہوا کوئل کے ساتھ، اور یہاں پر ایک میگنیٹ ہے، پاور میگنیٹ۔ تو کیا دیکھا تھا ہم نے پچھلے ویڈیو میں جب ہم نے ایکسپیریمنٹس پڑھے تھے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا جب ہم اس میگنیٹ کو اس کوئل کے نزدیک لا رہے ہیں، یعنی اس کو موو کر رہے ہیں ٹورڈز دا کوئل، تو اس گیلوانو میٹر میں ڈیفلیکشن آ رہی تھی، مان لیتے ہیں اس ڈائریکشن میں۔ پھر جب ہم اس کو موو کر رہے ہیں اوے فرام دی کوئل، یعنی اس میگنیٹ کو ہم موو کر رہے ہیں اوے فرام دی کوئل، تو وہاں پر بھی اس وقت بھی ہمیں اس گیلوانو میٹر میں ڈیفلیکشن آئی ہے، اور ریورس ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کوئل میں کوئی کرنٹ جنریٹ ہوا، تبھی یہ گیلوانو میٹر ڈیفلیکشن دکھا رہا ہے، یعنی اس میں کرنٹ پاس ہو رہا ہے۔ in other words we say an induced EMF is generated in this coil۔ اس کوئل میں ایک EMF انڈیوس ہوا، that is called induced EMF، ایک EMF جنریٹ ہوا۔ پھر کیا ہم نے دیکھا، جب ہم اس میگنیٹ کو تیزی سے لا رہے ہیں، اصل میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم اس میگنیٹ کو اس کے نزدیک لا رہے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کی سٹرنگتھ بڑھتی ہے۔ جب میگنیٹک فیلڈ کی سٹرنگتھ بڑھتی ہے، اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی ہے اس کوئل کے تھرو، دیٹ مینز اس کا میگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ جب ہم اسے دور لے رہے ہیں تو یہاں پر ڈیفلیکشن کم ہو رہی ہے گیلوانو میٹر میں، اس کا مطلب اس میں جو میگنیٹک فلکس ہے وہ کم ہو رہا ہے، یعنی میگنیٹک فیلڈ لائنز، یعنی سٹرنگتھ، اس میگنیٹک فیلڈ لائنز کی سٹرنگتھ کم ہو گئی، یعنی کم سے کم میگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی ہے اس کوئل کے تھرو، اس کا مطلب میگنیٹک فلکس کم ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جب ہم اس کو تیزی سے موو کر رہے ہیں، when the magnet is moved faster then the magnetic flux linked with the coil changes at faster rate۔ یعنی ہم نے دیکھا جب ہم نے تیزی سے اس میگنیٹ کو اس کوئل کی طرف لایا تو یہاں پر میگنیٹک فلکس بھی چینج ہوا تیزی سے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں ڈیفلیکشن بہت زیادہ تھی، گیلوانو میٹر میں ڈیفلیکشن بہت زیادہ تھی، اس کا مطلب یہاں پر بہت زیادہ کرنٹ چل رہا تھا۔ That means the induced EMF is larger، یعنی اس کرنٹ میں جو اس کوئل میں جو EMF جنریٹ ہوا وہ بہت زیادہ تھا۔ پھر جب ہم نے اس میگنیٹ کو آہستہ آہستہ سلولی موو کیا اس کوئل کی طرف، تو اس وقت ہم نے دیکھا the rate of change of magnetic flux is smaller، یعنی ہم نے اس وقت دیکھا یہ magnetic flux which is linked with the coil is smaller۔ that is the deflection in galvanometer is smaller، کیونکہ اس galvanometer میں بھی ڈیفلیکشن بہت کم تھی، اس کا مطلب ہوا the induced EMF is smaller، یعنی اس کا مطلب اس میں جو EMF انڈیوس ہوا اس کوئل میں وہ بھی کم تھا۔ تو اس سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا، کیا observe ہم کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ observe کیا the magnitude of induced EMF varies directly as the rate of change of magnetic flux linked with the coil۔ یعنی یہ جو induced EMF چینج ہو رہا ہے اس کوئل میں، that is directly linked with the rate of change of magnetic flux۔ تو یہی ہے اسٹیٹمنٹ فیراڈیز سیکنڈ لا کا۔ The statement of Faraday's second law of electromagnetic induction is
the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. یعنی جو اس میں EMF induced EMF کریٹ ہو رہا ہے کسی کوئل میں that is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. یعنی جتنا فلکس میگنیٹک فلکس بڑھ رہا تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ڈیفلیکشن، یعنی اس میں زیادہ EMF انڈیوس ہو رہا تھا. جب ہم نے میگنیٹک فلکس ہم نے دیکھا تھا کم ہے یہاں پر تو اس وقت ڈیفلیکشن کم تھی. یعنی جتنا میگنیٹک فلکس بڑھ رہا تھا اتنا EMF بھی بڑھ رہا تھا، جتنا وہ میگنیٹک فلکس کم ہو رہا تھا اتنا ہی EMF بھی کم ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر ڈیفلیکشن ہم دیکھ رہے تھے کم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. This is the second law of Faraday's second law of electromagnetic induction. اب ہم سپوز کرتے ہیں let us suppose that phi1 is the amount of magnetic flux linked with the coil at any time. Phi1 is amount of magnetic flux. Phi1 is amount of magnetic flux linked with the coil at any time, say at t is equal to 0. اس ٹائم میں let us suppose that phi2 be the magnetic flux linked with the coil at time t seconds. initially ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ٹائم 0 تھا، پھر جب ہم نے phi2 کہا phi2 be the magnetic flux, the amount of magnetic flux linked with the coil at time t. Therefore rate of change of magnetic flux is then rate of change of magnetic flux کیا ہوا پھر that is phi2 minus phi1 divided by t. This is the rate of change of magnetic flux. If we say phi1 is the amount of magnetic flux linked with the coil at any time, that is t is equal to 0, and phi2 be the amount of magnetic flux linked with the coil at time t seconds, then rate of change of magnetic flux is phi2 minus phi1 by t. Now according to Faraday's second law of electromagnetic induction, کیا کہہ رہا ہے second law? The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. اور جو یہ magnitude of induced EMF, it is denoted by E. So E is directly proportional to rate of change of magnetic flux, that is phi2 minus phi1 divided by t. This is as per Newton's second law of electromagnetic induction. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. اور تو جب یہاں پر پروپورشنلٹی کے سائن ہٹائیں گے which implies that E is equal to minus k times phi2 minus phi1 by t, where k is constant of proportionality and k is equal to 1. Here k is constant of proportionality and the value of k is 1. Here value of k is 1. And this negative sign indicates that induced EMF always opposes any change in magnetic flux. ہاں یہ ہم انشاءاللہ لینزز لا میں پڑھیں گے اس مائنس کا، اس کی میننگ اس میں لینزز لا میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لینزز لا کی ڈیفینیشن میں اس کا سٹیٹمنٹ میں تھوڑا بتاؤں گا.
The Lenz's law states that the polarity of the induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. That is the statement of Lenz's law. तो ये जो माइनस है इसके बारे में हम इंशाल्लाह लेंज़ लॉ जब पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे. So which implies that when k is 1 it is equal to minus times phi 2 minus phi 1 by t. तो ये हमारा फॉर्मूला है इंड्यूस्ड EMF के लिए है. So if we say if d phi is small change in magnetic flux, if d phi is small change in magnetic flux in small time dt, then E is equal to minus d phi by dt. Then E is equal to minus d phi by dt. ठीक है. If we suppose the coil consists n turns, if coil consists capital N turns, कहेंगे कि इस coil में कितने turns है. The coil consists n turns. Coil has n turns. Then the total magnetic flux linked with the coil is, then total magnetic flux linked with coil is equal to n phi. Then total magnetic flux linked with coil is n phi when coil consists n turns. Therefore E is equal to minus d of n phi by dt, or we say E is equal to, n को इस डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं, n times d phi by dt. So this is the relation between induced EMF and magnetic flux. By increasing number of turns in coil, we increase induced EMF. जितना हम n को increase करेंगे तो उतना हमें ये जो EMF है, induced EMF, ये भी increase होता जाएगा, because here E is directly proportional to n. So by increasing the number of turns in coil, we increase induced EMF.